جی بھائی صاحب السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے جناب، سناؤ جی۔ میں سب سے پہلے آپ کے لیے کچھ تعریفی کلمات بولنا چاہوں گا۔ میں جی معترف ہوں آپ کے ماشاءاللہ علم کا، لنگوسٹکس کا اور آپ کے عبور کا جو آپ کو حدیث اور قرآن پہ حاصل ہے۔ جی، میں آپ کے لیے مزید دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات اور علم میں اضافہ فرمائے۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں حسن اللہ یاری بھائی، میں بیسیکلی ایک مسلم ہوں۔ میں اپنی ریسرچ سے اہل تشیع کی طرف خود سے میرا انکلائن ہو چکا ہوا ہے، ہوں، ایکسپٹ کچھ ایک عقائد کو چھوڑ کے۔ باقی ہوں، سارے عقائد کو میں نے اپنی ریسرچ کی بیس کے اوپر اڈاپٹ کر صحیح، لیا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل آئی اوکے، کنسیڈر کہ مولا علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یہ جو ابو بکر جو ہیں، عمر جو ہیں، عثمان جو ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی خطائیں سرزد کی ہیں وہ ان کی غلطیاں تھیں، اور اس کے لیے یہ اللہ کی بارگاہ میں گرفت کے قابل ہیں بروز قیامت۔ ان میں سے جو میرا ایک اختلاف ہے مذہب حقہ شیعہ سے، بینگ جی خود کہ میں مطلب خود کو کہلاتا نہیں ہوں شیعہ، لیکن لائک بلیفز کی بیس پہ میں خود شیعہ ہوں۔ تو میرا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ طاہرین مولا علی علیہ السلام سے لے کے حضرت قائم آل محمد تک علیہ سبھی الصلوۃ ائمہ والسلام۔ سے توسل اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہم انی اتوسل الیک بنبیک و علیک و بفاطمہ، آپ توسل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دعا کرتے ہیں اللہم بحق علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ دعائے کمیل دیکھ لیں، دعائے جوشن کبیر دیکھ لیں، صحیفہ سجادیہ پورے کا پورا دیکھ لیں۔ اس کے بعد کیونکہ میں شیعہ محافل میں جاتا رہتا ہوں، یہ جو شب بیداریاں ہوتی ہیں ان کے اندر حدیث قصہ، دعائے کمیل، دعائے جوشن کبیر، جوشن صغیر، دعائے نبی ادریس علیہ السلام، سبحانک یا لا الہ الا انت یا رب کل شیء و خالقہ و وارثہ و راحمہ۔ ان سب میں کہیں بھی ائمہ اہل بیت کی سنت میں کسی بھی فوت شدہ سے یا کسی شہید سے دعا مانگنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، توسل کیا جا سکتا ہے، اللہم بحق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم بحق حسن المجتبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بالکل جائز ہے اور مستحب ہے اور قبول ہے بارگاہ بے نیاز میں، لیکن ڈائریکٹلی کسی بھی امام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی او بھائی فوت سننا، آپ نے شدگان پوری میں سنت پڑھی ہے؟ او بھائی پوری سنت پڑھی ہے، آپ نے نہیں پڑھی؟ ایک منٹ، معاف کیجیے، پوری جی میں سنت نے پڑھی ہے جتنا نہیں تک پڑھی علم ہے؟ حاصل کیا۔ پوری سنت جی پڑھی جی ہے؟ پڑھی ہے، پوری سنت پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے۔ جتنی شیعہ کتاب ہیں ہاں سب جی، پڑھی ہیں؟ نہیں صحیح نہیں نہیں پڑھی شیعہ کی ہے۔ کتابیں میں نے ساری نہیں پڑھی۔ سب احادیث میں پڑھ لی آپ حق نے؟ بات کروں، بتا۔ میں نے شیعہ کی کتابیں ساری نہیں پڑھی حسن بھائی، لیکن سنیوں کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، اور شیعہ سے وہ چیزیں سیکھی ہیں جو کہ امام بارگاہ میں جمعہ میں یا نماز کے اندر۔ اور بھائی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ سنت میں کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری سنت پڑھی ہے اور دھیان رکھ کر پڑھی ہے اور اس کو ڈھونڈا ہے اور آپ کو نہیں ملا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی تبھی کہہ نہیں، سکتے ہیں۔ شیعہ حدیث میں نے کوئی نہیں پڑھی۔ تو پر نہ کہیں کہ سنت میں نہیں ہے نا، سنت یعنی شیعہ حدیث۔ کہتے ہیں آپ نے فلان فلان کتاب میں نہیں رکھی، فلان دعا میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں میں نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ دکھا لیتا ہوں بھائی، میں آپ کو کچھ نمونے دکھا دیتا ہوں کہ استغاثہ کرنا یہ جائز ہے۔ پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے زمانے میں یہ استغاثہ کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، یعنی استغاثہ جو ہے کہ ائمہ علیہم السلام سے، اولیاء سے طلب کریں، اس کو کوئی شرک نہیں سمجھتا تھا پہلے۔ ابن تیمیہ آیا ہے سنہ 720-28 میں اس کی وفات ہے، اس نے بولا یہ شرک ہے۔ اور ابن تیمیہ جو تھا اپنے زمانے میں اس کے افکار کی مقبولیت نہیں تھی، یعنی وہابیت جو اس نے یا سلفیت جو ہے اس نے جو تکفیر کی ہے، لوگوں نے اس کو خود پیچھے دھکیل لیا ہے، اور لوگوں نے خود اس کی تکفیر کی ہے کہ یہ استغاثہ کو نہیں مانتا۔ تو یہ چلتا گیا، اس کے افکار سب پوشیدہ تھے، لوگوں میں مقبولیت نہیں تھی، جب تک کہ سعودی عرب میں محمد ابن عبد الوہاب نے سعودی خاندان کے ساتھ مل کر انہوں نے سعودی عرب پہ قبضہ نہیں کیا۔ پھر بھی یہ لوگوں کی تکفیر تو کرتے تھے، لیکن ان کی اتنی وہ نہیں تھی، اہمیت نہیں تھی، ان کی زیادہ اثر رسوخ نہیں تھا۔ اثر رسوخ کب بڑھ گیا؟ تب جب ان کے پاس تیل دریافت ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جب تیل دریافت ہوا ہے تو پیسے آ گئے، مبلغین، مدارس ان کے اسپانسرشپ کیا، تو پھر ان کی جو کہ استغاثہ کرنا شرک ہے، یہ دنیا میں پھیل گئی۔ تو کیونکہ پہلے زمانے میں آپ چلے جائیں تو کوئی اس کو شرک نہیں سمجھتا تھا، تو اس لیے اس کے لیے کوئی خاص باب
فصل احادیث کے کتب میں بنانے کی ضرورت نہیں تھی کہ لوگ سمجھ لیں کہ بھئی استغاثہ کرنا بھی یہ جائز ہے، اس کے دلائل ہم ذکر کریں، کیونکہ یہ ایک نیو کانسیپٹ ہے. یہ تکفیر جو ہے اس لحاظ سے لوگوں کو مشرک کہلانا، یہ پچھلے 150 سال میں یہ زیادہ رائج ہوئی ہے، خصوصاً پچھلے 70-80 سال میں سعودی عرب میں تیل کی پیداوار کی وجہ سے یہ زیادہ رائج ہوئی. وَإِلَّا اگر ہوتا اس طرح پہلے سے ہوتا تو علماء اس پہ کتابیں لکھتے ہیں، اور اس کے ابواب کتابوں، ہمارے حدیث کتابوں میں اس کے ابواب ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، یہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے، اس میں بہت سارے جملے ہیں کہ اس میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے مدد لیا جاتا ہے. مثلا یہ مفاتیح الجنان میں آپ پڑھیں نا، آپ نے کہا کہ سنت میں نہیں، مفاتیح الجنان میں جائیں زیارت جامعہ کبیرہ میں، یا ولی اللہ ان بینی و بین اللہ عز وجل ذنوبا لا یاتی علیہا الا رضاکم، اے اللہ کے ولی، میرے اور اللہ کے درمیان میرے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کا کوئی چارہ نہیں مگر آپ کی رضا، ان گناہوں کا اور کوئی چارہ نہیں مگر آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. اچھا معاف کیجیے گا. فبحق من اعتمنکم علی سر واسترعاکم امر خلق وقرن طاعتکم بطاعته، میں تجھے اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس اللہ نے آپ کو اپنے سر پر آگاہ کیا ہے، اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ لوگوں کے امر آپ کے ہاتھ میں دے دیے. اچھا، لوگوں کے امور آپ کے حوالے فرمایا، اور اپنی طاعت کو آپ کی طاعت کا بنایا. لما استوحبتم ذنوبی، تم میرے گناہوں کی مغفرت فرما، تم میرے گناہوں کی بخشش فرما. فإنی لکم وکنتم شفعاء، اور میری شفیع بن جاؤ. لما استوحبتم، میرے گناہوں کو مجھے بخش دے اور میرا شفیع بن جاؤ. یہ ڈائریکٹ بخشش کی طلب کی جا رہی ہے. اوکے، یہ ایک. دوسرا میں آپ کو دکھاؤں، اس کے بہت سارے نمونے ہمارے کتابوں میں کہ اہل بیت علیہ السلام سے ڈائریکٹ مدد نہیں لیا جاتا. کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہ کتاب بصائر الدرجات الکبریٰ، محمد ابن فروخ الصفار قمی رضی اللہ عنہ کو، یہاں کے جز نمبر 3 میں صفحہ نمبر 147 ملاحظہ کریں. یہ حدیث روایت ہے حضرت امام کاظم علیہ السلام سے، انما هلك من كان قبلكم بالقياس ان الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه حتى اكمل له جميع دينه في حلاله وحرامه فجاءكم مما تحتاجون اليه في حياته. اللہ تعالیٰ نے پرانے امتوں کو اس لیے ہلاک کیا، گمراہ ہو گئے کہ وہ دین میں قیاس کرتے تھے. اب معاف کیجیے گا، یہ کیا ہوا؟ اچھا، قیاس کرتے تھے. اچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں گئے جب تک انہوں نے دین کامل کیا ہے، اور انہوں نے سب کچھ آئے جس کا تم اپنے حیات میں اس کا محتاج ہو. تستغیثون به وباہل بیتی بعد موتہ، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم استغاثہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے اہل بیت علیہ السلام سے نبی کے موت کے بعد. استغاثہ کرو موت کے بعد، ان کے موت کے بعد ان سے استغاثہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ یہ ان سے مدد مانگو. میں آپ کو مزید حدیث دکھاؤں. یہ کتاب الروضہ من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر 8. یہاں پر حدیث ہے مولا حضرت امام کاظم علیہ السلام سے. میں نے امام کاظم علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا کہ ابو بصیر نے مجھے یہ حدیث سنائی. اب حدیث میں یہ ہے کہ آپ کا جد، آپ کا دادا یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، جب ان کو بخار ہوتا تھا، فیور ہوتا تھا، وہ ٹھنڈے پانی کو لیتے تھے، ٹھنڈے پانی میں اپنے کپڑے کو وہ بھگوتے تھے، اس کپڑے کو اپنے بدن پہ ڈالتے تھے، پھر اس کو چینج کرتے تھے، اس کپڑے کو اس کو اتار کے دوسرے کپڑے کو ٹھنڈے پانی میں ڈالتے تھے، اس کو اپنے بدن پہ ڈالتے تھے. ثم ینادی حتی یسمع صوته علی باب الدار، اور وہ اس حالت میں بلند آواز سے پکارتے تھے کہ ان کی آواز گھر کے باہر سنائی دیتی تھی. یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پکارتے تھے یا فاطمہ بنت رسول اللہ. قال صدقت، امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، آپ نے بالکل ابو بصیر نے صحیح روایت کی ہے، وہ یہی فرماتے تھے. ان کا طریقہ کار یہ تھا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پکارتے تھے. اچھا، یہ حدیث کتاب کامل الزیارات ہے ابن قولویہ کی. یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے آداب. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاؤ تو کس طرح زیارت کرو؟ وَسَلْهُ الْحَوَائِجِ، اپنی حاجتوں کو امام حسین علیہ السلام سے طلب کرو. یہ بہت زیادہ ہے حدیث، ایک دو نہیں، یہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، کوئی شرک نہیں، اور حدیث میں نہیں ہے کون سے حاجت طلب نہیں کر سکتے، نہیں ہے، اس طرح بہت زیادہ. اوکے، اور زیارتوں میں بھی، زیارتوں کے الفاظ میں بھی بہت ہے کہ ائمہ علیہ السلام سے انسان مدد طلب کرتا ہے. جی بولیں.
جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ حوالہ جات شیئر کیے ہیں، لیکن جی اس کے اگینسٹ میرے دو کوشچنز ہیں، وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ جو کیونکہ جب ہم حوالہ جات سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلی جو ذات مقدسہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین نے کسی بھی سریے میں یا کسی بھی غزوہ میں کسی رسول صلی اللہ شہید علیہ وسلم کے سب احادیث مروی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جو جملے کہے ہیں وہ سب مروی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اگر وہ رسول اتباع اللہ ہے صلی نا۔ اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات احادیث میں روایت نہیں کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر جملے روایت میں موجود نہیں ہیں، اکثر ان کے دعائیں موجود نہیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح راز و نیاز کرتے تھے، جو جنگوں میں کیا جملے بولتے تھے، مروی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے بعد ان کیونکہ کے رسول دشمنوں کا، اللہ ہاں ٹھیک ہے نا، جی کیونکہ رسول اللہ صلی رسول اللہ ابھی علیہ وسلم کی بہت وفات سارے کے بعد شریعت کے احکام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہیں، بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ اہل بیت علیہ السلام نے روایت کی، کیونکہ اس ایک کو وہی سوال جو ریجیکٹ میرے کرے گا ذہن میں اٹھتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو حجت نہیں مانتا۔ جی میں آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، ہم۔ لیکن میرا اس میں سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ المیہ جمعرات ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے، آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غسل دیا اور آپ کا جنازہ پڑھایا، آپ کا کفن دفن جب ہو گیا، جب یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جب شق الباب ہوا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل پیش آئے ہیں، ان میں کہیں شیعہ تواریخ میں بھی یہ چیز نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے مولا علی نے ان کی قبر انور پر استغاثہ کیا ہو کہ اے نبی اللہ آپ مدد فرمائیے، یا رسول اللہ امیر آپ المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہلے سے بتایا گیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی روایت بہت زیادہ ہے کہ میرے بعد آپ کا حق غصب کیا جائے گا، آپ کو صبر کرنے کی حکم ہے، آپ تلوار نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے نا، ان کو حکم تھا، اس جی طرح جی نہیں وہ تھا کہ بات ٹھیک ہے، ہاں لیکن اگر ایک وقت آیا تھا امیر کہ المؤمنین مولا علیہ علی الصلوۃ والسلام، جی ہاں، امیر المؤمنین علیہ السلام کو ایک جنگ وقت کرنے آیا کی تھا کہ اجازت مولا علی نہیں علیہ تھی، السلام اپنا ان اپنا کا چہرہ کنویں میں ڈال کے رویا کرتے اجازت دیں میرے بھائی، اجازت دیں، تھے۔ انہوں نے ان کو اجازت نہیں تھی جنگ کرنے کی، تو اس لیے آپ یہ کہ وہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ہے، اس کے علاوہ وہ جو معجزات پیغمبر کے پاس ہیں وہ سب ان کے پاس تھے، یعنی ہمارے جی پاس جی اس یہ چیز حدیث، سے اختلاف نہیں، اجازت دیں کیا، اس چیز سے اختلاف نہیں ہے، بے شک مولا تو پھر سن لو کائنات کے نا، تو پاس پھر بہت پھر بات نہ کاٹیں، دیکھیں جو بھی اختیارات جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور جو معجزات ان کے پاس تھی وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس بھی تھے، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام چاہتے کہ ابو بکر عمر کو شکست دیں، وہ ان کے پاس وہ طاقت تھی کہ وہ شکست دے دیتے، لیکن ان کو حکم تھا کہ وہ صبر کریں، ٹھیک ہے نا، صبر کریں، اگر وہ چاہتے غیبی طرق سے اعجاز کے طور پر یا کرامت کے طور پر ابو بکر عمر کو ایسا کا عذاب نازل وہ خود کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، کر سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے وہ بھی ان کی بات مان لیتے، لیکن یہ اللہ کے رضا کے خلاف تھی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابو بکر عمر کو تباہ نہیں کرنا، ان کو اپنی مدت پوری کر دینے دینا ہے اپنے، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے صبر کرنا ہے۔ جی یہ بات تو آپ کی درست ہے، لیکن میں اگزامپل دوں گا، حضرت ابو ذر بس آپ غفاری رضی ہر اللہ طرف سے تعالیٰ آپ کے راستے بند ہیں بھائی، یہ آپ جو ضد فرما رہے ہیں نا، اب میں نے جو باتیں کی ہیں نا اس علامہ کو صاحب آپ مجھے سوچیں، بات وہ آپ ہاں جی جی میں سوچ رہا ہوں، میں ہاں نوٹ سوچیں، کر رہا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں ہوں، آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں، لیکن ہوں، میرا کوشچن پورا کائنڈلی سن لیجیے گا۔ سن لیں خود سن لیں، مولا علی علیہ السلام سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب کنویں کھودا کرتے تھے، ایک ٹائم آیا تھا کہ وہ کنویں کے اندر اپنا چہرہ مبارک دے کے رویا کرتے تھے راتوں رات کہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں اکیلا ہوں۔ اسی طرح جب ان کے سارے حواری جنگ نہروان کے بعد اسپیشلی معاویہ کے اگینسٹ جب ان کے اگینسٹ ریبیل ہو گئے تھے مولا علی کے حواری، تب بھی مولا علی علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا امیر حمزہ سے، سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے استغاثہ بلند کر سکتے تھے ان جنگوں میں کہ جب باقی ان کی مدد سے بھاگ گئے تھے، تو ان موقعوں پہ بھی انہوں نے استغاثہ بلند نہیں کیا۔ حالانکہ ہم شیعہ حضرات دیکھیں ہم خود دوسروں کو اب یہ سن لیں، اس دلیل کا دیتے جواب ہیں سن لیں، کہ امام مولا علی علیہ علیہ السلام کو لوگ چھوڑ گئے تھے، یہی ریزن ہے کہ وہ معاویہ کو شکست نہیں دے پائے اور معاویہ کیا۔ دیکھیں مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ ظاہری اسباب کے ساتھ جہاد کریں، ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ غیبی اسباب کے ساتھ جہاد کریں، جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یوم عاشور میں
ان کے لیے فرشتے کے لشکر آئے، ان کے لیے جنات کے لشکر آئے کہ ہم آپ کے دشمن کو تباہ کر دیں گے، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو اجازت نہیں دی، شہادت خود قبول فرمائے، ان کے پیارے شہید ہو گئے، ان کے بیٹے شہید ہو گئے، ان کے بھائی شہید ہو گئے، ان کے خیمے جلے، خود شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام بے بس نہیں تھے، وہ اللہ کے ولی تھے۔ کتنے احادیث میں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کو ان کے اطاعت کرنے پہ معمور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بادل کو ان کے اطاعت کرنے پہ معمور فرمایا۔ اگر وہ چاہتے کہ کسی بھی طریقے سے ہم معاویہ کو تباہ کر دیں، وہ بالکل کر سکتے تھے، لیکن امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ وہ ان کا کام یہ تھا کہ ظاہری طریق سے کہ لوگوں جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ احد ہوئی ہے، جنگ حنین ہوئی ہے، جنگ غزوہ احزاب وغیرہ، ان میں ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ غیب کے طریقے سے کسی کو وہ کیا کہتے تھے، اپنے صحاب کو کہتے تھے کہ جہاد کرو، اگر شہید ہو جاؤ گے جنت جاؤ گے، اگر تم بھاگ جاؤ گے دوزخ چلے جاؤ گے۔ کبھی صحابہ مانتے تھے، مسلمان پیروز ہوتے تھے، کبھی صحابہ نہیں مانتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو شکست ہوتی تھی تو ظاہری اسباب کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعجاز نہیں تھا، کہ اگر وہ چاہتے مثلا جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم غرق ہو گئی، یا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا، ان کے دشمنوں کو اگر پیغمبر چاہتے نیست و نابود کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر یہ جو آپ فرماتے ہیں نا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ کنویں میں اپنے منہ داخل کر کے اپنے چہرے مبارک داخل بات کرتے تھے، اس میں عجائب ہیں، یہ اس کے اسرار ہمیں نہیں معلوم کہ وہ انہوں نے اس کے زمین کے اندر کیسی باتیں ہیں، کیسی مخلوقات ہیں کہ وہ ان سے بات کرتے تھے، اس کا ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ طاقت نہیں تھا۔ ان کی طاقت اگر دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لیں، وہ جتنے کہ احادیث بے شمار ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز کو ہمارے حکم پہ چلا دیا، کہ زمین ہماری بات مانتی ہے، کہ زمین کو اگر ہم حکم دے دیں زمین اپنے ہمارے دشمنوں کو وہ اپنے اندر ہڑپ لے گی، اور بہت سارے احادیث جو ہیں کتاب کافی، کتاب الحجہ میں، کتاب بصائر الدرجات میں وہ مذکور ہیں۔ جیسے اللہ کے پاس طاقت ہے، لیکن اللہ کی طاقت پہ تو آپ کو شک تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں دنیا میں کتنا کفر ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنے ابھی لوگ فلسطین کی طرف بہت متوجہ ہیں کہ فلسطین میں کیسے لوگ، اللہ تعالیٰ آگ کے گولے تو نہیں برسا رہا نا، وہ خود وہ جتنی مرضی وہ ظلم کریں، کلی چٹی ہے بھائی، اگر بم پھینکنا بم پھینک لے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہ ذبح ہو رہے ہیں تو ماؤں کے سامنے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا، اللہ کہاں ہے؟ پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نہیں ہے؟ کافر کہہ دے گا اللہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے کہ وہ دیکھ رہا اور کچھ نہیں کر رہا تو اللہ نہیں ہے، یا اللہ کے پاس روکنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری سوچ محدود ہے، ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں ہم اس طرح نا کہ ہمارے پاس اگر طاقت ہو تو فوراً دشمن کو ہم کیا کریں گے؟ دشمن کو ہم اس کو جینا حرام کر دیں گے۔ ہمارے پاس اگر طاقت ہو نا، کوئی ہم سے بدتمیزی کرے تو ہم تو فوراً اس کو زمین کے اندر ہڑپا دیں گے، زمین کے اندر اس دفن ہو جائے گا وہ شخص۔ ہم فوراً وہ اس پہ ایسے کرامات دکھائیں گے نا کہ کوئی جرأت ہی نہ کر سکے کہ ہم سے سوائے یہ کہ ہمارے سامنے رکوع سجود ہی لوگ کریں۔ لیکن اللہ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں تھا، اہل بیت علیہ السلام کا یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ وہ ہر جگہ پر اپنے دشمنوں کو بندر بنا دیں، اپنے دشمنوں کو سور بنا دیں، اپنے دشمنوں پہ آگ کے گولے برسوا دیں۔ اگر وہ کہیں انہوں نے یہ ایسا کام نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ غیبی طاقتیں نہیں، یا اللہ کے پاس یہ غیبی طاقتیں نہیں۔ جی غیبی طاقتوں کے اوپر تو ہمارا ایمان ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے وہ کنواں نکال کے دیا تھا نا صفین پہ جاتے ہوئے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواری ایک بندے کے پیچھے چھوڑ کے گئے تھے۔ تو پر نزاع کس بات پر؟ مشکل کیا ہے پر آپ کو؟ جی نزاع یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں امیر علیہ السلام جو ہے لوگوں کو ساتھ جنگ میں لے کے جا رہے ہیں اور ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں، لیکن غیب میں استعانت طلب نہیں فرما رہے رسول اللہ۔ کہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ نہیں فرما رہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہاں سے آپ کو، جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ کسی حدیث میں نہیں ہے، استغاثہ نہیں ہے، میں نے دکھا دیا کہ ہے، وہ آپ نے کہاں سے بولا ہے کہ انہوں نے کبھی طلب نہیں کیا؟ پہلی بات ہے وہ تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے نا، ثابت تو نہیں کر سکتے کہ طلب نہیں کیا۔ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت جو خلوت میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی ہیں، وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے، تاریخ میں بھی منقول نہیں ہے کہ انہوں نے کیا جملے بولے۔ وہ تو یہ تو آپ کا ادعا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، یہ تو یہ کوئی جاہل ہی کہے گا کہ مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو وہ جملے جو ان کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین رد و بدل، وہ کسی کو نہیں معلوم۔ دوسری بات یہ ہے جب پتہ ہے کہ ان کے اپنے پاس وہی معجزات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، وہ خود کر سکتے ہیں،
لیکن ان پہ حکم ہے کہ یہ آپ کو یہ معجزات آپ نہ دکھائیں، آپ یہ کام کریں کہ آپ ظاہری اسباب سے استفادہ کریں، تو پھر نہیں کریں گے وہ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی طلب نہ کریں تو پھر جب ان کا اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ وہ ظاہری لوگوں کے جو بے وفائیاں ہیں وہ دیکھ لیں، جو تاریخ بھی دیکھ لیں، اور اگر ان کو ظاہری طور پہ لوگ چھوڑتے ہیں، ان کو معاویہ کو شکست نہیں ہوتی، وہ بھی دیکھ لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جب رضا اسی میں ہے کہ وہ برداشت کریں. جیسے احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا یہ تھی کہ احد والے جیت جائیں، بھائی کفار جیت جائیں، جنگ جیت جائیں، پیغمبر کو شکست ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ سے کیوں نہیں مانگا کہ اے اللہ میرے دشمنوں کو یہاں پہ تم نیست و نابود، ان پہ آگ کے گولے برسا دو؟ نہیں کیا نبی نے. بہرحال آپ کا جواب ہو چکا، آپ ضد نہ کریں. ڈاکٹر صاحب ضد نہ کیا کرو یار. ضد نہیں کر رہا، لیکن لاجیکل کوسچنز کر رہا ہوں. لاجک آپ کا باطل ہے نا، لاجک نہیں ہے آپ کے کوسچنز میں، آپ کے پاس ضد ہے. صرف آپ سوچ لو، جو میں نے باتیں کی اس میں سوچ لیں پلیز. ہاں میں ضرور اس پہ سوچوں گا، لیکن میرا نیکسٹ کوسچن یہ ہے، آپ نے 2 حوالے پیش کیے. پہلا آپ نے دعا کا حوالہ پیش کیا جو کہ زیارت ہے. وہ زیارت تو ہم جا کے ذریعے پہ پڑھتے ہیں نا. جب ذریعے پہ زیارت پڑھی آپ نے تو صاحب قبر سنتے ہیں دور سے بھی پڑھی جاتی ہے نا، دور سے بھی پڑھی جاتی ہے یہ زیارت. اور اس کے علاوہ کتاب بصائر الدرجات، کتاب کافی میں پورے ابواب ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اہل بیت علیہ السلام آپ کے احوال دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ آپ جہاں بھی ہوں آپ کے کوئی خبر ان سے نہیں چھپی جاتی، وہ آپ کے احوال کو دیکھتے ہیں، آپ کے اعمال ان پہ عرضہ ہوتا ہے، اور عرضہ کے علاوہ وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی لائیو. قرآن کی بھی آیت ہے قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. جی آپ دوسرا حوالہ پیش کیا نا، دوسرا حوالہ وہ آپ نے پیش کیا امام باقر علیہ السلام کا کہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پکارا کرتے تھے بخار کی حالت میں. اچھا، میرا اس کے اگینسٹ لاجیکل دلیل یہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام کا صحیفہ علویہ ہے، سید سجاد علیہ السلام کا صحیفہ سجادیہ ہے. اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کی بک ہے، امام رضا علیہ السلام کی ہے. ان میں سبھی کی سبھی جتنی بھی دعائیں ہیں نا وہ ڈائریکٹلی اللہ کو ایڈریس کی ہوئی ہیں، جو کہ پبلکلی یہ دیکھیں بھائی، اگر ایک حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ دوسرا حدیث غلط ہے. اور بھائی اگر یہ تو کوئی شیء نہیں کہتا کہ اللہ کو ایڈریس نہیں کر سکتے. بھائی اللہ کو ایڈریس کر سکتے ہیں، بات یہ ہے کہ غیر اللہ کو ایڈریس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نا. وہ اللہ کو پکارنا یہ تو دین یہی ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو. لیکن امام علیہ السلام کو پکارنا یہ جائز ہے، مستحب ہے یا نہیں ہے، بات اس پر ہے. اگر آپ مجھے دکھائیں کہ نماز فجر واجب ہے نا، حدیث دکھائیں نماز فجر 2 رکعت اتنی ثواب ہے، نماز فجر 2، اس کا مطلب یہ نماز ظہر حرام ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ایک چیز اگر ثابت ہو جاتی ہے وہ دوسری چیز کو نفی نہیں کرتی. ان دونوں میں میوچول کانٹرڈکشن نہیں ہے. انڈرسٹینڈیبل ہے. ہاں ضد پہ ضد. ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب اللہ کا واسطہ ضد نہ کیا کرو نا یار. یہ تو آپ کو اتنا آپ کو پتہ ہے کہ دو چیز اگر آپس میں دیکھیں اگر میوچولی ان میں کانٹرڈکشن ہو، مثلا آپ ثابت کریں کہ دنیا کا سب سے بڑا پاور امریکہ ہے، تو لازمی بات ہے پھر رشیا نہیں ہے، چائنا نہیں ہے نا. لیکن اگر آپ ثابت کریں کہ امریکہ ایک پاورفل ملک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روس بھی 10 اور بھی پاورفل ہو سکتے ہیں نا. لیکن کیونکہ دونوں میں میوچول کانٹرڈکشن نہیں ہے. میوچول کانٹرڈکشن جب ہو تو پھر اگر ایک صحیح ہے تو دوسرا غلط ہے. اللہ سے مدد طلب کرنا یہ صحیح ہے، لیکن اللہ سے مدد طلب کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کسی اور سے مدد نہیں لے سکتے نا. جی علامہ صاحب، میرا کوسچن نیکسٹ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی تو اس میں 3 علتیں بیان ہوئی ہیں حدیث میں. یا تو دعا ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، اس کو قیامت کے دن کے لیے ثواب کے طور پہ رکھ لیا جاتا ہے، یا دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا تیسرا یہ ہے کہ اس کے آلٹرنیٹیو آپ کو کچھ دے دیا جاتا ہے فار دا ٹائم بینگ، جو کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے لیے اچھا ہے برا ہے. جب ہم استغاثہ کریں گے سیدنا نوح علیہ السلام سے، سیدنا آدم علیہ السلام سے فار ایگزامپل، یا سیدنا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، تو ان سے استغاثے میں کیا لاجکس یہ ہیں کہ اگر یا تو ہم نے جو استغاثہ کیا ہے ریجیکٹ ہو جائے گا، یا سیم ٹو سیم گرانٹ ہو جائے گا، یا اس کا کوئی آلٹرنیٹیو؟ مجھے نہیں معلوم اس کے متعلق، میں نے حدیث نہیں دیکھا کہ اگر وہ آپ کو نہیں دیکھیں وہ اللہ کے حجت ہیں اور ان کا ہر کام اللہ کے رضا سے ہوتی ہے. وہ اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے رضا کے بغیر کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز ہمارے لیے برا ہے تو لازمی بات ہے وہ ایک باپ کی حیثیت سے، ایک حکیم باپ کی حیثیت سے اور ایک رؤوف امام کی حیثیت سے وہ چیز جو ہمارے لیے برا ہے، ہمارے مصلحت میں ہے، ہمیں نہیں دے سکتے، نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر یہاں پہ ہوں اور میں بیمار ہوں اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چاہوں کہ وہ مجھے شفا دے دیں، ایک مس کر دیں، مجھے شفا دے دیں. ٹھیک ہے نا. اگر عیسیٰ علیہ السلام چاہیں تو مجھے مس کر دیں، وہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، مجھے نہیں معلوم.
عیسیٰ علیہ السلام شاید اللہ کی جانب سے ان کو علم ہو کہ بھئی اس کے لیے شخص کے آپ شفا نہ دو، یہ بیماری اس کے لیے مصلحت ہے، اگر یہ صحت مند ہو جائے یہ برا کام کرے گا تو شاید وہ مجھے شفا نہ دیں. تو اس کے متعلق مجھے نہیں معلوم کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اگر وہ کسی کے استغاثے کو جواب نہ دیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. لیکن جو مجھے معلوم ہے وہ یہی ہے کہ وہ معصوم ہیں اور وہ نہایت رحم دل ہیں، اور وہ اپنی شیعوں کے یہ بہت ساری احادیث میں ہیں کہ اگر آپ کسی درد میں ہوں تو ہم آپ کی درد ہم تک پہلے پہنچتا ہے، ہم زیادہ آپ کی وجہ سے اضطراب میں ہوں، اور اگر آپ پہ اللہ کے نعمتیں ہوں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اپنی شیعوں سے محبت کرتے ہیں، اور اگر وہ راحت میں ہوں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. اگر شیعہ حضرات کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو ائمہ علیہم السلام اس تکلیف کو وہ اپنے وجود میں احساس کرتے ہیں. تو لیکن اگر کسی کو اگر استغاثہ کر لیتا ہے، اس کا استغاثہ وہ قبول نہیں فرماتے، اس کے وجہ کیا ہوتا ہے ابھی میرے ذہن میں اس کے علاوہ کچھ نہیں. تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر.